مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے؟ میری صحت ایسی ہے، میں خوبصورت اتنا، میں جوان آدمی. عمریں چھپائی جاتی ہے نا. اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں. پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے، 35 بتا دی. حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے. انا للہ ہو گیا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا. ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا، میں یوں میں یوں، میں ایسی صحت، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ. او بھائی یہ کخ بھی، یہ گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات میں، ان کی کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے، جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا، تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر. کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے، خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے، اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا پانی جمع ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، تھوڑا سا پانی آگے، لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا، بتایا کرتے تھے طوفان آیا سمندری، پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے، اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ. جہاز کو اٹھا کے لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے. یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے. میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں 18 گریڈ کا، میں 19 گریڈ کا، میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی، ہے تو وہی نا. 5.5 فٹ کا انسان ہے تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے. پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون. تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں اور میں یوں، یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں اس سافٹ ویئر کی ویلیو ہے جو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا، انسٹال ہوا ہے. وہ ہے علم، سیکھنا. اور وہ علم جس سے سیکھ کے عمل نہ ہو اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا ہے. شیطان اتنا پڑھا لکھا ہے کمبخت کہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کو پتا ہے، تبھی تو وہ ہر ایک پر اسی حساب سے وار کرتا ہے نا. عالم پر اس حساب سے وار کرے گا، ایک عام آدمی پر اس کے حساب سے وار کرے گا. تو وہ علم جس پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے.
सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा हुआ होता है खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है। नॉलेज तो आ गई ना सिगरेट पीने वाले के पास। कहते हैं दुनिया में वाहिद प्रोडक्ट है जो सच बोल के बेची जाती है और तभी सबसे ज्यादा बिकती है। भाई दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है ना जिसके डब्बे पे सच लिखा हुआ होता है। पेप्सी पे लिखा होता है खबरदार सेहत के लिए नुकसानदेह लिखा होता है, हालांकि नुकसानदेह तो वो भी है, मीठा है ना बहुत उसमें। अरे इतनी चीनी जब पियोगे तो कहां जाओगे? या तो इतनी चीनी पीने के बाद फिर इतना चलो भी, पता नहीं कितने चम्मच डाले जाते हैं एक कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में चीनी के। इतनी चीनी जब पियोगे तो या तो भागो, उसे यूटिलाइज करो, नहीं करोगे कहीं लिखा होता है बोतलों पे ये जो कोल्ड ड्रिंक है कि जिसने ये पिया है तो बराह मेहरबानी आधे घंटे कम से कम वो वॉक लाजमी करें, फिर ये जुज़्वे बदन बनेगी। लिखा होता है खबरदार पोस्तियों के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है ये। अरे ये लिखा होना चाहिए ना बोतलों के ऊपर खबरदार पोस्तियों के लिए बोतल पीना, बोले ना मुज़िर सेहत है ना, जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है कि वो हर एक के लिए, तो यहाँ कम से कम ये तो हो कि सुस्त लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना मुज़िर सेहत लिखा होता है। नहीं लिखा होता, लिखेंगे तो फिर हो सकता है वो उनको खतरा होता है कि ना बिके। वाहिद सिगरेट ऐसी चीज है, चाय झूठ बोल के बेची जाती है। ये खूब ज़हन, मैंने चाय पर बहुत तहकीक की है बड़े बड़े डॉक्टरों से जिनकी रिसर्च है। याद रखो हर डॉक्टर की हर चीज में रिसर्च नहीं होती। बाज़ बार डॉक्टर भी जान छुड़ा रहे होते हैं, उनसे पूछो ना ये चीजें, कहना यार मैंने तो मुझे नहीं पता इसमें। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो कहेगा मेरी रिसर्च नहीं है। लेकिन जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर रिसर्च की है ना, तो चाय सेहत के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। इसमें कहते हैं दिमाग तेज होता है, वो बकवास है, बिल्कुल कोई दिमाग तेज नहीं होता इससे। और कैंसर खत्म होता है, कैंसर के खिलाफ सब फजूल किस्म की, इसको बकवास का लफ्ज भी इसके लिए हल्का है। बस छुट्टा है मगर काकड़ दिन्ना हो जाता है पी के, वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये होता है और ये वक्ती होता है। ये भी कोई ये नहीं कि अंदर से बॉडी को एक ताकत मिल रही है, आपके एनर्जी मिल रही है। तो बस वो है कि जैसे सुट्टा लगाओ तो सुट्टा होता है, आपको पता है। चर्स पियो एकदम फिटफाट हो जाएगा। अब चर्स के फजाइल बयान करना शुरू कर दें तो गलत है। नशा है नशा, हाँ ये बहुत हल्का नशा है, ये कह सकते हैं आप। चर्स हीरोइन तो बहुत ही खतरनाक चीज है, हीरोइन तो बहुत ही ज्यादा, चर्स उससे कम। चाय बहुत मामूली सा नशा है, लेकिन है बहरहाल नशा ही है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं भी पीता हूँ, छोड़ दी थी 1 साल, फिर लोगों ने पिला पिला के जहां जा रहे हैं चाय, जहां जा रहे हैं चाय। अबे भाई मना करो तो लस्सी उठा के ले आते हैं। अब लस्सी कौन पिएगा अल्लाह के बंदो। तो मजबूरन फिर वो है चलो वो हल्की चीज है। तो हमने जो चाय दोबारा इरादा है इंशाल्लाह दोबारा छोड़ूंगा मैं इसको, तो पीने की चीज नहीं है। और फिर अब ये इसका हल सोचना चाहिए ना। असल में जब तक किसी चीज का हल नहीं सोचो कि इसके नुकसानात क्या होंगे तो उसकी तलाफी, तो फिर वो बात बनती नहीं है। मैंने गड़बड़ ये की कि मैंने एकदम छोड़ दी। 40 साल तक चाय पी है हमने, बचपन से, पैदा होते ही पीना शुरू कर दी थी। माँ तो बचपन दूध जैसे ही छुड़ाती है बच्चे को फौरन चाय पे ले आती है ना, सब घरों में हो रहा है। अब खुद सोचो 40 साल एक आदमी ने चाय पियो, दिन में 3-3 4-4 कप, एकदम छोड़ देना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमने छोड़ दी थी। और कई दिन तक दिमाग की सेटिंग आउट रही है, लेकिन 1 साल छोड़ के फिर वो 10 दिन में कैफीन का नशा खत्म हो जाता है, लेकिन एक यादें वाबस्ता रहती हैं। कैफीन का नशा माहिरीन कहते हैं इसमें कमी बेशी भी हो सकती है, 10 दिन तक रहता है। बहुत ज्यादा 10 दिन आप परेशान हो गए, उसके बाद फिटफाट हो जाओगे। लेकिन वो रहेगा, एक ठरक रहेगी। किसी को चाय पीता हुआ देख के दिल चाहेगा ले लूं, ये ठरक बाकी रहती है। 3-4 महीने में ये ठरक भी क्या हो जाती है, खत्म। और 1 साल में तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। बड़ा मुजाहिदा किया, लेकिन वही है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं ताकि जो छोड़ना चाहते हैं ना तो वो इस पर अमल करें, ये छोड़ें, इसका नुकसान है आपको। मैंने चाय जब छोड़ी थी तो मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ था, मिजाज में ठंडक पैदा हो गई। जो थोड़ा बहुत जज्बातीपन था वो क्या हो गया। अभी तो ठंडे मिजाज की जरूरत है, और जिसके 3-4 घर हो उसको तो बहुत ठंडे रहने की जरूरत है ना। वो तो वरना वो उधर जाएगा उधर फड्डा, उधर जाएगा उधर, पागल हो जाएगा। तो चाय छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था
کہ دماغ کو سکون ملا ہے، کیونکہ نشہ ہے نا، نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے، ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو بہت دماغ میں ایک یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا، وہ غصہ آنا ختم، اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے، معدہ صحیح ہو جاتا ہے، چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے، معدہ پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا، یہ دو فائدے تو فوراً ہوئے تھے۔ خیر، تو میں جلدی سے وہ بتا دوں پھر بیان کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے، کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا؟ چائے۔ اب میں نہیں پیتا تھا، میں نے کہا نہیں پینا، تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ۔ بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ، آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ، یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے۔ ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے۔ بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا، یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی۔ کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے، بکری کو جیسی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی، کھاتی رہے گی، یہ کھائے گی۔ چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ، نا اب منہ گھمانا شروع کرے گی، جگالی۔ تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے، ہر وقت اس کو کیا چاہیے؟ زبان کا ذائقہ۔ تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی، یہ بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، چائے، نسوار، پان گٹکا، روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے، نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے۔ تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دڑا دڑ بڑے آسان ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے۔ روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے فوراً نسوار، پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے، منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے، مفتی صاحب آئے ہیں، یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے، تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے، اتنا بڑا گلاس لسی کا، بے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے، وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی، وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا۔ کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو، تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا، بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک، کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کتنا ڈالنا ہے اس میں۔ تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا صاحب۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا، یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی، تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی، لونگ، ادرک، یہ 3 چیزوں کا کعوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے، اس سے آپ یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے، اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے، اور طبیعت بھی فٹ فاٹ، دماغ بھی واقعی سچی بچی کا تیز ہوتا ہے۔ دار چینی، ادرک، لونگ، اس میں کلونجی بھی ہو، یہ سب چیزیں تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا ہے نا، تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں، کسی حکیم صاحب، قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو، دار چینی، ادرک، لہسن، سونٹ کہتے ہیں ادرک کو، جو سوکھا ہوا ادرک، اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو۔ اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی، ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے، یہ بنا کے، یہ ہماری پتی ہے، یہ کیا ہے ہماری، آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں۔ ہم اپنی پتی اپنے ساتھ، جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ دودھ پتی بھی ہے، اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا، اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے، چائے، اس سے بھی زیادہ، اور وہ واقعی ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ۔
تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر دوبارہ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اللہ نے انسان کو کیا صلاحیت دی ہے سیکھنے کی، تو یہ ہے اصل. اب سیکھنے میں سب سے پہلے علم جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں. اللہ کرے میں 10 منٹ میں اپنی بات جلدی سے صحیح طرح سے مکمل کر لوں. سیکھنے کے درجات مختلف ہیں کہ سیکھ کیا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل سائنس کا علم سیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے، مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے نا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ معاشرے میں عزت کس کو زیادہ ملے گی؟ بول لو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کو. یار یہ زیادہ مٹی کا برتن ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ تو فیکٹریوں میں ویسے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے، اور وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اور آپ مٹی کے برتن نہیں بنا سکتے، لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت بولو زیادہ ہے. کیونکہ بھائی یہ ایسا علم ہے جس سے انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تبھی لوگ ڈاکٹروں کی عزت ایک کمار سے زیادہ کرتے ہیں. کمار جو مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، اور پیسہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے ڈاکٹروں کو. تو یاد رکھیں انسان کی فضیلت سیکھنے. اچھا، سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیکھنا فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ اور آپ چرس بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. بولو نا یار، یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے نا. تو اس سیکھنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہی ہے جیسے لیپ ٹاپ میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا، اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے کہ وہ بہترین جوا کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایسے بھی تو پروگرام ڈلتے ہیں نا، اس میں بیٹھ کے آپ پب جی کھیلو، آپ جوا کھیلو. تو سیکھنا جو جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے وہ مطلق علم نہیں ہے، بلکہ مفید علم جس کا انسان کو فائدہ ہو. اور اس میں بھی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ علوم کی فضیلت دوسرے علوم سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیں جس طرح میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو فضیلت کمار پہ زیادہ ہے، بالکل اسی طرح سب سے افضل علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس علم سے آپ کو اللہ کا پتہ چلتا ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اور آپ کو کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہو. اس علم کی آج دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس علم کی ہے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتی ہے. اور یہ علم یونیورسٹیوں میں بولو نہیں پڑھایا جاتا، یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف مدرسوں میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس خطاب ان کا یہ پھر کتابی شکل میں یہ خطاب موجود ہے. میں نے کہا نا دیکھو خطاب نیچرل وے ہے بات کو ڈیلیور کرنے کا، لیکن اگر کتابی شکل میں نہ ہوتا تو آج ہمیں اس خطاب کا پتہ نہ ہوتا. جس نے تحریر کیا اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا کہ دیکھو تم دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون چھوڑ دو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دینی مدرسوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں نا آپ چھوڑ دو. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو مدرسے جن میں لوگ علماء بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حلال و حرام کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ مدرسے کیا ہو جائیں گے؟ بند. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بند ہی ہوں گے نا، فرشتے تھوڑی آگے چلائیں گے. اور یہ سب لوگ کاروبار میں اور ملازمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی چاول بیچ رہا ہوگا، کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب ہو سکتا ہے کہیں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں.
بھائی میں اگر مدرسے میں نہیں پڑھتا تو مدرسے تو میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا نا، گولے گھنٹے کی دکان کھول لیتا، یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوتا، زرداری کے سے میرے بہت اچھے تعلقات ہوتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا. آپ کو کیا ہے، میں جو بھی کروں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. یہ گولے گنڈے تو کم سے کم یہ تو کر ہی رہا ہوتا نا، کچھ بھی نہ ہوتا تو یار ایک ریڑھی لگا کے گولے گنڈے بیچ رہا ہوتا، کچھ تو کر رہا ہوتا، لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہ کر رہا ہوتا، حلال و حرام کی باتیں نہ کر رہا ہو. منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی، یار کدھر ٹکائیں، پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو، فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وقت بھی رات کا ہو، یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر، من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے، اذا خرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی، جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص، اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر دنیا خوش ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا، یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں،
اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی. چاروں کا مزاج بالکل الگ، چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو، میرے ہاں ناشتہ کرو، کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ہے ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں، ایک کے ڈی ایس پی، ایک کے آرمی میں کرنل ہیں، اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں. ہے بھائی، اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں، لنچ تمہارے ہاں، ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون، جھگڑالو، نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے، ادھر کرنا. پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں. چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا، ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ، دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے، تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا، میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں، قرے کو ہم نہیں مانتے. چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں، اگلے چکر میں تمہیں نہیں، اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی پورے آپ پورے ہو جاؤ گے، اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں، کوئی بھی 4 محبوب ہیں، یا 3 ہیں، یا 2 ہیں، یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی، بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں، ایک کا ناشتہ کر لو، ایک کے لنچ کر لو، ایک کے ڈنر کر لو، اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باری شریعت نے اسی پڈے سے بچنے کے لیے، پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے، پٹو گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں، جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو، دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل، جس کا صرف ایک آقا ہے، اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمائے بتاؤ هل یستویان مثلا، کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں، نفس خوش ہو رہا ہے اس سے، سود بھی کھا رہے ہیں، بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا، آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں، میں نے سوچا تھا اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا، گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا، تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں، آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود، کبھی کسی کو معبود. تو اس سے لوگ کیا ہوتے، اور یہ سب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش، سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض، بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض، بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے قانون بنا دو بھائی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلے وہ ہے، باقی سب اس کے بعد.
ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی، وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو، مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں، بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں، غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہتے کر لو کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے، وہ کہے نہیں کرو کوئی کروا کے نہیں، کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا، پرانی بات ہے، یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں، جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان، تو وہ یہ پرانی بات ہے، تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا، وہ میرے درس ہوئے، انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، حج کرائیں گے، یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں، میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، میں تو، بچے بھی تھے میرے ساتھ، بہت اکرام کیا انہوں نے، واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے، وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا، کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے، یہ دودھ لے کے دہی لے کے، بھائی خود بنانے دو یار گھر میں، عادت خراب ہو جائے گی. نہیں، پھر وہ افطاری میں پھر کھانا، وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں، کراچی والے بھی کھلاتے ہیں، پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا، تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا 2 نوالے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا، آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا سامنے والے. صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی، میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے، بھائی آپ یہاں ٹھہرے. میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا، انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں، جو میرے استاذ ہیں، جو میرے شیخ و مرشد ہیں، میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. کب؟ اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی. پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح، بھئی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں، کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں لکھایا. یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں، سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں، وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا، میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو، مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا، شتر بے مہار، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے، پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں،
میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے، سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے، نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، علماء کو بھی، جو پریشان کہ کیا کریں اب. ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے؟ پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے، یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا، تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں، آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں، میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہے، میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں نہیں ہونی چاہیے، میری دلائل ہے، اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہے، دین کے کاموں میں، ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ، آپ اپنا. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے، اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری، کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں، مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ، یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ شریعت تھوڑی ہے، یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر، تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں. اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو، زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے، یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں، تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو، جامع ہو، مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے، پورے الفاظ نہیں ہے. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا، بس وہی ہے، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون. آپ کو منزل کا پتہ چل جائے.